ہری پور شہر کی جو بنیاد ہے وہ 1821 میں ہری سنگھ نلوا نے رکھی تھی اور ایک فوجی نقطہ نظر سے دیکھی تھی. یعنی فوجی نقطہ نظر تھا کہ یہ جنگوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو مد نظر رکھ کے رکھیں تو یہ ہری سنگھ نلوا ہیں. یہ کون تھے؟ ان کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ ہری سنگھ نلوا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جنرل تھے. اور ہری پور تحصیل کی جو اس کو 1 جولائی 1992 میں ضلع کا درجہ دیا گیا تھا اور ضلع ایبٹ آباد سے پھر اس کو الگ کر دیا گیا. ہری پور پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ریاست امب کا حصہ تھا. یہ الف میم اور بے ریاست امب کا حصہ تھا. ریاست امب کیا ہے اگر ہم اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں تو ریاست امب برطانوی بھارت میں ایک خود مختار نوابی ریاست تھی. یعنی برصغیر کا جو زمانہ ہم کہتے ہیں جب پاکستان آزاد نہیں تھا، بھارت آزاد نہیں تھا اور برصغیر کے اس خطے کے اندر برطانوی فوج کا راج تھا، تو اس وقت یہ جو ہری پور کا یہ جو علاقہ ہے یہ ریاست امب کہلاتا تھا. یہاں خود مختار ریاست تھی. 1947 میں نواب امب نے ریاست کا پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا. یعنی پاکستان جب آزاد ہوا 1947 کو تو یہ جو نواب تھے انہوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا تھا اور یہ ریاست ایک پشتون قبیلہ تنولی کے زیر اثر تھی. اور اس کا موجودہ نام جو ہے وہ آپ سیفی بھائی جانتے ہوں گے، نشین آپ بھی جانتے ہوں، ہمارے ناظرین بخوبی آگاہ ہوں گے، تناول کے نام سے یہ علاقہ بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور اپنے مختلف محل وقوع کی وجہ سے یہ جو ہری پور شہر ہے اس کی جو حدود ہیں وہ 8 مختلف جو ہے وہ اضلاع سے ملتی ہیں، شہروں سے بھی ملتی ہیں. ایبٹ آباد ہے جن میں راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، اٹک ہے یا دیگر اسی طرح کے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ملتی ہے. مزید اگر ہری پور کی بات کی جائے اور ہری پور کے موسم کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو یہاں پہ موسم عموماً درمیانی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ سردی کی جب وہ شدت آتی ہے تو وہ زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اگر ہم اس کا موازنہ کریں گرمی کے موسموں کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ درمیانی نوعیت کا ہی موسم ہوتا ہے، لیکن کچھ پرسنٹیج آپ سردی کی آپ زیادہ کر لیں شہر کے اندر یا اس ضلع کے اندر وہ زیادہ رہتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں میدانی علاقے کی اور پہاڑی علاقے کی تو دونوں طرح کے ہمارے اس علاقے کے اندر زمینیں ہیں. میدانی علاقہ بھی ہے اور بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں اور ان بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان خوبصورت قسم کی آبشاریں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور درخت بھی ہمیں خوبصورتی کے نظر آتے ہیں. کافی قداور درخت بھی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو میدانی علاقے بھی بالکل اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال رکھتے ہیں. میدانی علاقوں میں جو باغات ہیں بالخصوص وہ ایک منفرد ہیں. یہاں کی اگر بات کی جائے فصلوں کی، فصلوں میں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ گندم اور مکئی جو ہے وہ زیادہ کاشت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں میں اگر بات کی جائے یہاں کے لوگ جو سبزیاں جو زیادہ کاشت کرتے ہیں ان کے اندر مٹر، ٹماٹر، پیاز، بینگن، لہسن، ادرک، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو یہاں کے لوگ وہ کاشت کرتے ہیں. اور سبزیوں کے حوالے سے اگر میں مزید آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ یہ فقط یہ شہر ہے، یہ ضلع ہے، یہ فقط سبزیاں اپنے شہر یا ضلع تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ ضلعوں کی خاص حیثیت یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی تمام تر سبزیاں دیگر شہروں میں جاتی ہیں، دیگر صوبوں میں جاتی ہیں. جہاں صوبہ پنجاب ہے پشاور میں بھی یہ سبزیاں بھیجی جاتی ہیں، کافی بڑی مقدار میں کاشت کی جاتی ہیں اس شہر اور ضلع کے اندر. اور پھلوں کی اگر بات کی جائے تو بالکل جی پھلوں میں جو باغات ہیں اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں لوکاٹ، مالٹا اور لیچی جیسے جو پھل ہیں وہ اس شہر کے اس ضلع کے اپنے مثال آپ ہیں. اور پھلوں کے اندر جو خصوصاً لوکاٹ اور مالٹوں کو جو ایک اپنے ذائقے کے لحاظ سے جو ایک منفرد مقام حاصل ہے وہ اس ضلع اور اس شہر کی ایک پہچان ہے. یہ لوکاٹ اور مالٹے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور خانپور کے جو اس طرح یہ باغات بھی آپ خوبصورت مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنے ذائقے میں منفرد ہیں لوکاٹ اور مالٹا اور پوری دنیا میں یہ اپنا ایک منفرد جو مقام و حیثیت اور ذائقے کے اعتبار سے رکھتے ہیں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں ڈیموں کی. تو یہاں پر جو ڈیم ہے اس کے حوالے سے جو تربیلا ڈیم کی جو بات کی جائے جو تربیلا ڈیم کا شمار ان بڑے ڈیموں میں سے دنیا کے ان بڑے ڈیموں میں سے ایک ہوتا ہے اور تربیلا ڈیم کافی ایک بڑے وسیع پیمانے پر بھی ہے. اسی طرح چھوٹے ڈیم بھی ہیں، خانپور ڈیم ہے یا دیگر اور طرح کے ڈیم بھی بہت سارے ہیں اس علاقے کے اندر، اس ضلع کے اندر. اور یہ بھی ایک ہری پور اور ضلع ہری پور کو ہی مقام حاصل ہے کہ ہر طرح کی
ایک پورا یعنی ایک شہر کو کہہ لیں کہ پورے پیکج کی طرح ایک پورا جو ضلع ہے وہ یہاں کا تمام تر چیزیں ہیں. یہاں کے اگر لوگوں کی مقامی زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مقامی زبان یہاں آپ کو زیادہ تر ہندکو یقینی طور پر ملتی ہے, پشتو بھی آپ کو ملتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گوجری جو ہے وہ بھی یہاں کے لوگوں کی ایک زبان ہے, کسی حد تک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی زبان بھی بولی جاتی ہے. اچھا, یہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے ہزارہ اس کے اندر ضلع ہری پور کے اندر, تو ہمیں بہت ساری جو پاکستان کی اہم انڈسٹریز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں اس ضلع کے اندر, اس شہر کے اندر. ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جہاں چھوٹے بڑے کارخانے ہیں, بڑی تعداد میں ہیں. اس کے بعد فرٹیلائزر کی بیش بہا جو انڈسٹریز ہیں, ٹیلی فون انڈسٹریز ہیں, وہ بھی یہاں پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی اعتبار سے اور اہم جو سمجھا جانے والا علاقہ جو خطہ ہے, اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو سی پیک جیسا ایک بڑا منصوبہ جو پاکستانی معیشت کے لیے, نہ صرف پاکستانی معیشت کے لیے بلکہ ایک عالمی سطح پر ایک معیشت کا اہم منصوبہ ہے, وہ بھی اسی علاقے میں اسی سے منسلک ہے, اسی سے اس کا ربط ہے ایک. اور بالکل ایک ضلع ہری پور کی ایک تاریخ جو مکمل ایک پیکج کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کے حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو سیاسی شخصیات جو اس ضلع کی رہیں, جو اس شہر کی رہیں, جو تاریخ ادوار میں گزری ہیں یا موجودہ بھی ہیں, تو ہم ان کے اندر سیاسی شخصیات میں جو راجہ سکندر زمان ہے, ایک بڑا نام ہے, آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا. اور گوہر ایوب خان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا تعلق بھی ضلع ہری پور سے ہی تھا. یہ بھی ایک پاکستان کی ایک بڑی شخصیت تھی, تمام ناظرین جانتے ہیں. اور موجودہ ایک سیاسی شخصیت عمر ایوب خان, انہیں تو تقریباً سبھی جانتے ہوں کہ موجودہ حکومت کے یہ حصہ بھی ہیں. اور اس حوالے سے سیاسی شخصیات ہی دیگر بھی ہیں, لیکن ہم نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ کیونکہ ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں موسیقی کے حوالے سے تو موسیقی کے حوالے سے یہ زمین بھی بڑی زرخیز رہی ہے. ضلع ہری پور اگر ہم بات کی جائے تو پرانے جس طرح کے ماہی ہوتے تھے ہندکو کی زبان کے اندر, تو ان کے اندر ماسٹر حسین بخش کا جو نام ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آئے گا. ان کی جو بڑی تاریخ رہی جو ہندکو کے اندر, جو انہوں نے ماہی طرز کو جو ترویج دی, اور بڑے لوگ ان کے آج بھی مداح ہیں. یہ ہم میں تو نہیں رہے, اس دنیا کا تو حصہ نہیں رہے, لیکن ان کا ایک نام ہے. اور اس کے ساتھ اگر موجودہ اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر افشا زیبی جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے, جو اپنی ہندکو زبان کے اندر جو گانے ہیں اور اس کے اندر یقینی طور پر ان کے بھی ایک بڑے مداح ہیں. اور آخر میں ہم نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس ضلع کے اندر بالکل ایک سی پیک جیسا اہم منصوبہ ہے, ہزارہ موٹر وے ہو گیا یا دیگر ایسی چیزیں ہوگی تمام جو اس ضلع سے اس شہر سے منسلک ہے, جو اس شہر کی اہمیت کو مزید جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں.